بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السعادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا منہ کی بیماریاں، اور منہ کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے گلے کی بیماریوں کا، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا عام نام گلے پڑنا اور طبی نام ورم میلوز دین اور انگلش میں ٹانسیلائٹس کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ٹانسلز کیا ہوتے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ ٹانسلز اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حلق میں، گلے میں جہاں زبان ختم ہوتی ہے، دونوں طرف ایک جامن کی شکل کے غدود بنائے ہیں، جن کو انگلش میں ٹانسلز بولتے ہیں۔ تو یہ غدود جو ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ دربان یا محافظ بٹھائے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا انسان یہ بیمار نہ ہو۔ اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے جو وائرس اور یا بیکٹیریاز انسان کے جسم پر حملہ کرتے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ غدود بنائے ہیں، جن کا فنکشن یہ ہے کہ جو ہم ناقص یا بیکٹیریا ملی غذائیں کھاتے ہیں تو یہ اس بیکٹیریا کو موقع پر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گرد آلود ماحول میں وائرس پائے جاتے ہیں، جس سے کہ جو راستے میں چلتے ہوئے دیکھیں کہ وہ کوئی کسی جانور کا پخانہ پڑا ہے، جیسے کسی جانور کا گوبر وغیرہ یا گھوڑے کی لد وغیرہ، ان کے جو وائرس ہوتے ہیں وہ ہوا کے ساتھ اور بندے کے سانس کے ساتھ انسان کے اپنے جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ یہ جو غدود ہوتے ہیں یہ ان کو فوراً ہی موقع پر ہی ختم کر دیتے ہیں، تاکہ انسانی جسم میں جا کر بیماری نہ پیدا کریں، بگاڑ نہ پیدا کر دیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انسان ہے ہی نہ شکرا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ غدود انسان کو تحفہ دیا ہے، کہ کتنا ہی بہترین یہ دربان ہیں جو انسان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے یہی فنکشن رکھا ہے کہ جو جسم میں بیکٹیریاز یا وائرس داخل ہوں تو یہ موقع پر ہی ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیماریوں سے بچانے کے لیے ہمارے جسم میں یہ قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، امیون سسٹم کو بڑھاتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ بیماریوں کو بھی نہیں ہونے دیتے اور ان بیکٹیریاز کو جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ تو یہ اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ تو یہ جب یہ ان بیکٹیریاز کو ختم کرتے کرتے، بعض دفعہ ان وائرس کو ختم کرتے کرتے خود بھی ان میں جب بندہ بار بار یہ ٹانسلز ہوتے رہتے ہیں تو یہ متاثر ہو کر اپنے آپ کو متورم کر لیتے ہیں، اور متورم ہو کر یہ سوج جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ سرخ رنگ کے اور بعض دفعہ ان میں سفید داغ کے دھبے بن جاتے ہیں، جن میں ریشہ پڑ جاتا ہے اور ان کو دبانے سے ریشہ نکلتا ہے، اور بعض دفعہ اتنے لال سرخ ہو جاتے ہیں کہ ان کو دبانے سے اندر سے خون ٹپکتا ہے۔ اور یہ بعض دفعہ تو یہ سوج کر اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اخروٹ کی شکل ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں ایسے دونوں مل جاتے ہیں، پھر جس سے مریض کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، غذا کا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے لعاب دہن کا نگلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ جو لیکوڈ غذا ہوتی ہے وہ بھی جب لیتا ہے تو اس کو درد تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ آپ چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب کہ یہ مرض ہوتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے اس مرض کا سبب جو ہے ایک خردبینی جرثومہ ہے، جس کو ڈفتیریا بیسیلس کہتے ہیں، اس مرض کے سبب کا بنتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ جو لوگ
ورزش کرتے ہیں اور ورزش کرنے کے بعد فوراً ہی آ کے جسم گرم میں ہی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، یا آتے ہی فریج کھولی ٹھنڈا بوتل کو لگائی اور پانی پی لیا، تو یہ گرم جسم کے فوراً بعد یعنی کہ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی یہ ٹانسلز متورم ہو جاتے ہیں، ان میں سوزش آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گرم غذا کھا رہے ہوں، گرم کھانا کھانے کے بعد ہم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ٹانسلز متورم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے غذائیں جو ناقص غذائیں ہوتی ہیں جن میں بیکٹیریا زیادہ شامل ہوں، یا ایسی چٹپٹی چیزیں جن میں گرم مسالے اور تلی ہوئی چیزیں زیادہ ہوں، جیسے کہ سموسے، پکوڑے، یا اس کے علاوہ پاپڑ، بچوں میں تو زیادہ عموماً پاپڑ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جو اس کے علاوہ ٹافی گولیاں وغیرہ کھاتے ہیں یا ناقص غذائیں کھاتے ہیں، اس کے علاوہ یا ناقص دودھ، غیر خالص دودھ پینے سے بھی بچوں میں یہ ٹانسلز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عموماً مرض بچوں میں ہی زیادہ ہوتی ہے، 2 سے 15 سال تک کے بچوں میں یہ عموماً زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور خاص کر ان لوگوں میں ہو سکتی ہے جن کا زیادہ بولنے کا یعنی کہ کام ہوتا ہے، جیسا کہ وکلا حضرات ہو گئے، گلوکار ہو گئے، یا اس کے علاوہ ایسے اداکار جن کو اونچی آواز میں ڈائیلاگ بولنا پڑتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے، پروفیسرز کو ہو سکتا ہے، عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری غذائیں ناقص ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، یا میدے کی بنی ہوئی چیزیں سے، آلو گوبھی کا کثرت سے استعمال کی وجہ سے، یا تیز گرم مسالہ جات کی وجہ سے جو ہوتے ہیں، چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اس کے شورمے ہو گئے، یا تکہ کباب ہو گئے، یا روسٹ وغیرہ ہو گئے، تو یہ چیزیں بھی ہمارے گلے میں ان کے ٹانسلز کی سوزش کا وجہ بنتی ہیں۔ یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہ ٹانسلز، یہ غدود متورم ہوتے ہیں، یہ سوج جاتے ہیں، اور ساتھ ہی سردی کے بخار آ جاتا ہے، انسان کو بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملیریا کا بخار ہے، جیسے ملیریا میں بھی سردی لگتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا یہ فرق سمجھ لینا چاہیے۔ ملیریا کا بخار جو ہوتا ہے وہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ میں معلوم ہوگا، اور یہ جو ٹانسلز کا بخار ہے یہ آپ خود بھی گھر میں چیک کر سکتے ہیں، لائٹ جلا کے تو زبان کو تھوڑا سا نیچے دبا کے آپ سامنے اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ گلے اس کے غدود دونوں طرف سے پھولے ہوئے ہوں گے، سوجے ہوئے ہوں گے، تو یہ آپ گھر میں بھی اس کا چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب مریض کو یہ گلے متورم ہو جاتے ہیں تو اس کے دونوں جانب یہ یہاں سے سوجے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، باہر سے دیکھنے میں بھی محسوس ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کو جیسے ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں تو دکھن محسوس ہوتی ہے، درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کوئی غذا نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی لیکوڈ غذا بھی حرکت کرتا ہے کہ لعاب دہن بھی، یعنی کہ وہ نیچے نگلنا چاہے نا تو وہ بھی نگلتے ہوئے اس کو تکلیف اور دقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر بچہ ہو تو وہ بچہ دودھ نہیں پی سکتا، اور یہ دن بدن کمزور ہو جاتا ہے، اس کے معدہ خراب ہو جاتا ہے، دائمی قبض ہو جاتی ہے، یا معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے دوسرے امراض بھی ہو سکتے ہیں، جیسے وومٹنگ وغیرہ کا ہونا، یا معدے میں درد کا ہونا، یہ تکلیفیں بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ بخار، نزلہ زکام، یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ساتھ کھانسی ہوتی ہے، ساتھ بلغم شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس کے علاج کی جانب جائیں تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ السادات دواخانہ کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ لوگوں زندگی کا انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے، اور یہ آپ کی ایک شیئر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ توشہ آخرت ثابت ہو، اللہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے تیری مخلوق تک یہ ویڈیو پہنچائی، تاکہ جو لوگ بیمار ہوں، جو تکلیف میں ہوں، وہ یہ دوائیاں استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرمائے اور ان کی تکلیف دور ہو جائے۔
اے اللہ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو بندہ بھی میرا نسخہ بنائے، اے مالک کائنات شفاؤں کو عطا کرنے والا تو ہے، اے مالک کائنات شفا تیرے پاس ہے، ہمارا کام صرف دوا کرنا ہے یا دعا کرنا ہے، ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں۔ اللہ شفا تیرے پاس ہے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جو بھی میرے نسخے کو بنائے شفا عطا فرما، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، اپنے پیارے اماموں کے صدقے میں، اپنے پیاروں بزرگان دین کے صدقے میں مالک کائنات ان کو شفا کلی عطا فرما۔ تو دوستو اب چلتے ہیں نسخے کی جانب، علاج کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے ایسا علاج جو کہ غرارے ہیں۔ غرارے کرنے کے لیے ہم نے لینا ہے سب سے پہلے کلونجی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے موت کے اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آپ نے لینی ہے کلونجی، اور ساتھ لینی ہے آپ نے پھٹکری سفید۔ پھٹکری سفید کو پہلے آپ نے توے پر کھل کر لینا ہے، اس کا پانی خشک کر لینا ہے، تو بعد میں یہ استعمال کرنی ہے۔ اور آپ نے ساتھ لینی ہے اس نے ہلدی۔ آپ نے ہلدی عام گھروں والی نہیں لینی، آپ نے اس کی گانٹھ لینی ہے، دیسی ہلدی۔ اس کی گانٹھ لے کر تو آپ نے خود اس کا سفوف بنانا ہے، کیونکہ جو گھروں میں عام ہلدی ہوتی ہے اس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے، اس میں وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جو کہ عام دیسی میں خالص میں ملیں گے۔ اور آپ نے ساتھ اس کے لینے ہیں پھٹکڑی ہوگی، ساتھ کلونجی ہوگی، ساتھ ہلدی ہوگی، اور اپنے ساتھ لینا ہے اس کے انجیر۔ یہ تمام اجزاء آپ نے لے کر انجیر کا ایک عدد لے کر، اور ساتھ اس میں آپ نے ایک گلاس پانی میں اس کو بائل کرنا ہے۔ جب اس کے 3-4 اچھی طرح ابال آ جائیں، اجوائن ڈالنی ہے۔ ایک تمام اجزاء جو ہے نا 10-10 گرام ہونی چاہیے، اجوائن، کلونجی، پھٹکری سفید اور ہلدی، اور یہ تمام اجزاء 10-10 گرام لے کر ان کو آپ نے ایک گلاس پانی میں ابالنا ہے۔ اور جب اس میں سے آپ دیکھیں کہ 3-4 ابال آ گئے، اچھی طرح سے نکل گیا ہے، تو پھر آپ نے اس کو بھون لینا ہے، اور بھون کے تو اس میں آپ نے 1 چمچ گلیسرین کا ڈال دینا ہے۔ گلیسرین کا ڈال کے تو آپ نے اس کے نیم گرم پانی کے غرارے کرنے ہیں۔ تو دن میں یہ 3 بار غرارے کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس سے گلے کے جو غدود سوجے ہوئے ہیں، جو پھولے ہوئے غدود ہیں، انشاءاللہ وہ نیچے بیٹھ جائیں گے اور اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ تو دوسرا نسخہ ہے جوشاندہ کا۔ جوشاندہ کے نسخے میں آپ نے لینی ہے انجیر 1 عدد، اور ساتھ ملٹھی، زوفہ، ختمی، خبازی، یہ تمام اجزاء 5-5 گرام لے کر ان کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، تو آدھا گھنٹہ اسی طرح بھگو رہنے دیں۔ اس کے بعد آگ پر چڑھا کر وہ آگ تیز نہیں ہونی چاہیے، ہلکی آنچ پر ان کو اچھی طرح ابال لیں۔ جب دیکھیں کہ ان کا اثر نکل آیا ہے تو ان کو بھون لیں، اور بھون لینے کے بعد اس میں 2 چمچ شہد ملا کر آپ نے یہ جوشاندہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، گلے کے غدود جو ہیں وہ سوجے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گلے کے یہ تمام امراض کے لیے مفید ہے جوشاندہ، چاہے کھانسی ہو، بلغم ہو، یا یہ گلے کے غدود ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ تو تیسرا نسخہ میرا ہے، یہ ہے لوگ، جس کو عام نام اس کا چٹنی ہوتا ہے اور طب میں اس کو لوگ بولتے ہیں۔ ایسی دوائی جو شہد میں ملا کر چٹائی جائے اس کو لوگ بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس میں لینا ہے گوشت شیریں، ساتھ لینا ہے پھٹکری سفید۔ پھٹکری سفید کو آپ نے توے پر کھل کر لینا ہے، اس کا پانی خشک کر کے تو پھر بعد میں استعمال کرنی ہے۔ اور ساتھ اس کے لینا ہے آپ نے سہاگا سفید۔ سہاگا کو آپ نے توے پر اس طرح باریک کر کے رکھ لینا ہے، تو اس کا بھی پانی خشک کر لینا ہے، یہ بھی پھول جائے گا۔ تو جب یہ دیکھیں کہ سارا یہ پھول گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سفوف بنا کر اس میں استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام اجزاء 10-10 گرام ہوں اور شہد 50 گرام ہو، تو اس میں یہ آپ ساری دوائیات مکس کر لیں۔ 1 چمچ جو ہے نا یہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کو چٹائیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے استعمال سے بھی آپ کے جو جتنے بھی سوجے ہوئے غدود ہوں گے، انٹانسز پھولے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ آپس میں مل چکے ہوں اور مریض کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو، تو انشاءاللہ اس کے لوگ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور جو غدود ہیں وہ انشاءاللہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، جو دیکھو نا کہ آپ کے سامنے اپنے سینے کے راز بندہ نکال رہا ہے، تو آپ کے لیے یہی کر رہا ہے نا، تو آپ کیا اس کو ایک لائک بھی نہیں دے سکتے ہیں؟
صرف آپ کے ایک لائک دبانے سے بندے کی ہمت ڈانس بندائی ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے، جو میں آپ کو لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو اپنے سینے کے راز بتا رہا ہوں، تو آپ کم از کم اس کو لائک کر رہے ہیں، تو یہ لائک لازمی کر دیجیے گا، اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔